بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ فاطر کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فاطر کا دوسرا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے۔ یہ سورت بھی مکے میں نازل ہوئی ہے، مکی سورت ہے، اور خیال مکہ کے متوسط دور درمیان میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں اس کا موضوع مضمون ہے کہ ناصحانہ انداز میں تنبیہ و ملامت کی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جو دعوت توحید کو ٹھکرا رہے تھے اور سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ساتھ ہی ساتھ معلمانہ انداز میں فہمائش بھی کی گئی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی بات نہ مانو گے یا رسول کی بات نہ مانو گے تو اپنا ہی کچھ بگاڑو گے، رسول کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ اور پھر یہ بھی توجہ دلائی گئی اور کہا گیا کہ ذرا غور تو کرو کہ آخر اس دعوت میں کون سی بات غلط ہے۔ اللہ کی صفات کا ذکر بھی ہے، اس کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہے، اور انسان کو اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہوتے ہوئے اور اللہ کو بھول جانے یا اس کی ناشکری کرنے پر ملامت بھی کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار نصیحت کی گئی ہے، تسلی دی گئی ہے کہ جب آپ اپنی نصیحت کا حق پورا کر رہے ہیں تو گمراہی یعنی پر اصرار کرنے والے اور دعوت کو قبول نہ کرنے والوں کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی ہے۔ اس معاملے میں آپ اپنا کام جاری رکھیے، اپنی توجہات ان لوگوں پر صرف کریں جو بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کے ساتھ ایمان قبول کرنے والوں کو بشارتیں دی گئی ہیں تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں اور وہ اللہ کے وعدوں پر اعتماد کرتے ہوئے راہ حق میں ثبات اختیار کریں۔ تو آغاز ہوتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اور فرشتوں کو اپنا پیغام رسا مقرر کرنے والا ہے۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، وہ فرشتے جن کے دو دو، تین تین اور چار چار بازو ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس صورت کا آغاز بھی الحمدللہ کے ساتھ ہوا ہے، اور جیسا کہ بات آئی سامنے مکی صورت ہے، سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے ہوا، مکی صورت ہے، اور بھی آپ کے سامنے بات آتی ہے تو یہ خصوصیات ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا ہے، اور اپنی اس یعنی جو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اس کے احسانات ہیں اور اس پر ان کو شکر بجا لانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اللہ کی قدرت کے سامنے ہے اور اس اعتبار سے وہ اسے برت بھی رہے ہیں، تو تمام تعریفیں بھی اللہ ہی کے لیے یہ احساس انہیں دلایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات اس مقام پر بتائی گئی کہ تخلیق کرنے والا اللہ ہے، اور یہ تخلیق صرف تمہاری نہیں بلکہ آسمان و زمین کی تخلیق بھی اللہ ہی کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ملائکہ، یہ فرشتے جنہیں اس وقت اس دور کے لوگوں کا معاملہ یہ ہے، مشرکین مکہ جن کے درمیان یہ صورت نازل ہو رہی تھی، انہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان میں سے کسی کو دیوی، کسی کو دیوتا، کسی کو کچھ بنا رہے ہو، تم نے بنا لیا ہے۔ اور انہی فرشتوں کے معاملے میں کہ یہ فرشتے جنہیں تم نے یہ سب سمجھ رکھا ہے، یہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے یعنی کائنات کے اندر۔ تو جس طرح کسی بادشاہ کے خدام اس کے احکام کی تعمیل کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اسی طرح یہ فرشتے کائنات کے فرما روا یعنی اللہ رب العالمین کی خدمت کے لیے اڑتے پھرتے ہیں۔ ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سارے اختیارات اصلاً اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر وہ ان کے ذمے کرتا ہے کام، تو یہ کام اپنے انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بات بتائی کہ ان کے دو دو، تین تین، چار چار بازو ہیں، یعنی اس حوالے سے بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ساخت میں، جیسے آگے جملہ بھی ہے یزید فی الخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے کہ جیسے جس سے جو کام لینا مقصود ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے جسمانی ساخت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اچھا، یہاں یہ پہلو بھی سامنے رہے
کہ بعض مشرکین کا معاملہ یہ تھا، مشرکین مکہ کا، کہ وہ انہیں دیویاں قرار دیتے تھے، اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ کہا بھی دوسرے مقام پر یہ بات آتی ہے، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے کہ تم ان کے صرف کا جو ہے تعین کر سکو کہ یہ ضرب اناث سے تعلق رکھتے ہیں یا مذکور سے؟ تو اس معاملے میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ ذکور اور اناث کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو مخلوق ہی الگ ہے، جو فرشتے ہیں اور ان کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے، تم نے ان کو اس طرح نہیں دیکھا ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ یہ فرشتوں کو دیکھنے کا جو معاملہ ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی جب جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو یہ حدیث ہمارے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے عرصے میں صرف 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے، جو اصل شکل ان کی ہے، اور پھر اس میں بتایا کہ ان کے جب انہیں دیکھا تو اس طرح کیفیت تھی کہ ان کے 600 بازو تھے اور پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، یعنی ان کی یہ جسمانی ساخت کی بات جو ہے سامنے آتی ہے، اس وقت کی بات ہے یہ۔ ورنہ عام حالات کے اندر وہ انسانی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے۔ وہ حدیث ہمارے سامنے ہے جس میں حدیث احسان بھی اسے کہا جاتا ہے، حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، کہ جس میں جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، لوگوں کے درمیان لوگوں نے دیکھا ہے، ایک شخص آیا اور اس طرح آ کے بیٹھ گیا اور آ کر جو ہے اس نے اس پر سفر کا نشان نہیں ہے، اس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ کوئی اچانک آ کہیں سے آ گیا دور سے اور ایسے ذریعہ سفر ہیں کہ اس کا آثار سفر کے اس پر نہیں ہے۔ ہاں تو معاملہ یہ تھا کہ سفر کے آثار نظر آتے تھے، باہر سے کوئی آدمی آیا، اندر کے لوگوں کو لوگ جانتے تھے، تو غرض یہ کہ اس کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے تعلیم کی بات کی، یعنی اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، سب باتیں پوچھی، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، قیامت کے بارے میں پوچھا۔ جب وہ واپس چلے گئے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جبرائیل تھے اور تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، کس شکل میں آئے تھے؟ انسانی شکل میں آئے تھے، لوگوں نے دیکھا۔ تو یہ بات کہ ان کی اصل شکل میں دیکھنے کا معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بات آتی ہے کہ 2 مرتبہ دیکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے طے کر رکھا ہے، یہ کس بنیاد پر؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ دیویاں ہیں اور بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو دیکھا ہے؟ تو یہاں اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ اس مقام پر تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان فرشتوں کو اس طرح سے بنایا ہے اور اپنی مخلوق کے ساتھ میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یعنی جیسا جس سے کام لینا ہے، جو بات ابھی ہوئی۔ اسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے یزید فی الخلق ما یشاء۔ ایک تو یہاں جس تناظر میں بات ہو رہی، فرشتوں کے حوالے سے بات ہوئی، ان کے بازو 2 4 6 10 20 جتنے بھی اللہ چاہے، یہاں 2 اور 4 کا ذکر کیا ہے، ورنہ یہ بات بھی آ گئی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے 600 بازو کی بات آ گئی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دوسری مخلوقات کے معاملے میں بھی اللہ جیسا چاہتا ہے، کسی کے حسن صورت میں، کسی کے حسن سیرت میں اور دیگر ان کی صلاحیتوں میں اور ان کے قد و قام جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ اللہ کے اپنا اختیار ہے، یہ کوئی پابند نہیں ہے اس چیز کا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اس کے اختیار سے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اس کے مخلوقات جو ہیں وہ اس کے اپنے اس کے علم کے مطابق، اس کی حکمت کے مطابق دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو اس مضمون میں، یہ مضمون کے قرآن مجید میں متعدد مرتبہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، فرمایا سورۃ الانعام میں بھی مضمون ہمارے سامنے آیا ہے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یمسسک بخیر فهو على كل شیء قدیر۔ اگر اللہ کسی کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو کوئی نہیں اللہ کے سوا اس کی تکلیف کو دور کر دے، اور اگر اللہ کسی پر خیر نازل کرے، کسی کو خیر پہنچائے تو کوئی اس میں رکاوٹ ڈالنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ بات بتائی کہ ما یفتح اللہ للناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کھول دے، کیا کھول دے؟ بالرحمہ، اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو فلا ممسک لہا، کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو مشرکین نے، یہ جو ان کا عقیدہ تھا، ان کی غلط فہمی تھی کہ اللہ کے بندوں میں سے کسی کو وہ روزگار دینے والا قرار دے دیتے، کسی کو اولاد عطا کرنے والا، یعنی جیسے ہندوؤں میں یہ نیکی کی، یہ بدی کی، یہ دولت کی، یہ فلاح کی، یہ سب دیویاں بنا رکھی ہیں، ایسے ہی انہوں نے بھی رکھا تھا کہ کوئی جو ہے بارش برسانے والا ہے اور کوئی اولاد دینے والا ہے۔ تو بتا دیا کہ یہ کام کسی کا نہیں ہے، نہ کوئی بیماری دینے والا، نہ کوئی تندرستی دینے والا، یہ سارا اختیار اللہ رب العالمین کا ہے۔ کوئی دوسرا نہ اس کی عطا کرنے پر قادر ہے اور نہ اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی یہ مضمون بھی بار بار آتا ہے سامنے، نہ نفع پہنچا سکتے اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔
کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار اور قدرت ہے۔ اور جیسے ایمان مفصل میں ہم کہتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ تو اس میں جب یہ بات آدمی کی سمجھ میں آ جائے، یہ بات آدمی کی انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہی تمام اختیارات کا مالک ہے، اور پھر اپنے اختیار کو جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رحمتوں کے دروازے کھولے تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، بند نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کسی سے وہ نہ دینا چاہے تو اسے زبردستی لے نہیں سکتا ہے۔ تو یہ چیز تو یہاں پر بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ جب انسان یہ اعتماد اسے عقیدہ اس کا بن جاتا ہے تو پھر انسان در در کی بھیک مانگنے اور در در پر جو ہے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یعنی صرف ایک اللہ کی بندگی کر کے انسان سب کی بندگی سے نجات حاصل کر لیتا، ایک اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور حقیقتاً وہ ایک اللہ ہی کا بندہ ہے، حقیقتاً وہ ایک ہی اللہ کا بندہ ہے، اور ایک ہی اللہ اس کا رازق اور اس کا مالک اور اس کا خالق ہے، سب چیزیں اسی کی طرف ہیں۔ یہ جو بناوٹی معبود بنا لیے اور پھر ان کی عبادت میں انسان لگ گیا تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ تو یہ بات بتائی، اور آگے جو کہا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اس پر بھی بار بار بات ہوتی ہے کہ یہ بعض اوقات دو صفات ایک ساتھ آتی ہیں، جیسے یہاں پر عزیز اور حکیم کی صفت آئی ہے، عام طور پر اس طرح آتی ہے، یعنی اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے، عزیز جو سب پر غالب، عزیز ایسی قوت والا جو سب پر غالب ہے اور کسی معاملے میں اسے کوئی کمی نہیں ہے، یعنی غلبے کے اعتبار سے کوئی سے باہر نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس غلبہ ہو، اگر اس کے پاس حکمت نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو چھوٹے چھوٹے سے اختیار لے کر لوگ بیٹھے ہوئے دنیا کے اندر اور اپنی بے حکمتی سے اس اختیار کو لوگوں کے لیے مصیبت بنا دیا۔ آج دنیا میں جو اختیار اگر نالائق لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو جو صورت اس کی بنتی ہے ہمارے سامنے۔ اور بہرحال جو حکمت اللہ کی ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اللہ کی عطاء سے کسی کو کچھ ملتا ہے۔ تو اگر کوئی اختیار رکھنے والا حکیم ہے، یعنی سمجھدار ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرتا ہے، سب حکمت کی تو چھوٹی ہی اللہ کا خوف ہے۔ کہ کسی کو حکیم سمجھا جائے دنیا میں، اللہ نے جو حکمت کسی کو دی ہے تو اس کی بات یہ ہے کہ دین کی سمجھ اور اللہ کا ڈر اور خشیت جو ہے یہ اس کی بنیاد ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کوئی حکمت نہیں، کتنا ہی دانشور بن کے آدمی سامنے آ جائے، اگر اللہ کا ڈر، اللہ کی پہچان، اللہ کا خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ دنیا میں تو تم یہ دیکھتے ہو اللہ ایسا زبردست قوت والا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی صفت کیا ہے؟ حکمت اس کی صفت ہے، وہ حکیم بھی ہے، لہٰذا اپنے اقتدار اعلیٰ کو استعمال کرتا ہے یا اپنے فیصلوں کو نافذ کرتا ہے تو سراسر حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ کسی کو دیتا ہے تو حکمت کی بنیاد پر دیتا ہے، کسی سے روک لیتا ہے تو حکمت کی بنیاد پر روکتا ہے۔ آدمی تو نہیں سمجھتا، آدمی نہیں جانتا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ساتھ ہی زیادتی ہو گئی، اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ اس کے حق میں خیر تھا یا شر تھا، یعنی انسان نہیں جانتا ہے، اور کس کی کیسے آزمائش ہو رہی ہے، کس کو کیسے کس مرحلے پر آگے پہنچانا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو یہ اس کی اپنی حکمت ہے جس کے تحت وہ سارے معاملات جو ہے وہ کرتا ہے، لہٰذا اس پر اعتماد کی بات ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کے اندر بھی جو چیز ہمارے سامنے رکھ دی، یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کی بات نہیں ہے صرف کہ اہل ایمان اس کے مخاطب ہے، بلکہ ساری انسانیت اس کی مخاطب ہے، اور سارے انسانوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ اور یہ سارے انسانوں کو مخاطب اس لیے بھی کیا ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جنہیں مشرک بھی تسلیم کرتے ہیں، جیسے بات آئے گی آگے سامنے، آگے آ رہی اس مضمون میں آگے بات آتی ہے کہ جب پوچھیں گے آسمان و زمین سے رزق کون دیتا، کہتے ہیں کہ اللہ ہی دیتا، خالق کون ہے؟ اللہ ہی مانتے تسلیم کرتے تھے۔ تو کہا کہ جو یہ سارا کائنات کا مالک اور اس نے اس کائنات کو تمہاری خدمت پہ لگایا اور تمہاری تمام ضروریات کی تکمیل وہ کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، علیکم، جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے، یعنی اس نعمتوں سے براہ راست مستفیض ہونے والے انسان، تو ان سے کہا جا رہا ہے احسان فراموش نہ بنو،
نمک حرامی اختیار نہ کرو، اس حقیقت کو نہ بھول جاؤ کہ تمہیں جو کچھ بھی حاصل ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اسی میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی و پرستش کرتا ہے یا کسی نعمت کو اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کی طرف منسوب کرتا ہے، یعنی اس کی عطا و بخشش سمجھتا ہے، کیسا احسان فراموش ہے، یعنی کیسا نمک حرامی کی بات ہے یہ کہ انسان جو ہے نعمت اللہ نے دی ہے اور منسوب کسی اور سے کر رہا ہے، یعنی کسی اور کو منیم سمجھ رہا ہے، کسی اور کا شکریہ ادا کر رہا ہے، کسی اور کی بندگی کر رہا ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو اس نے تم پر کی ہیں، اللہ ان نعمتوں کو یاد رکھو، اور نعمتوں کی بات تو اپنی جگہ الگ ہے، یہ مضمون الگ آتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، یعنی آدمی شمار نہیں کر سکتا ان کا یہ معاملہ، یعنی کتنی نعمتیں اللہ کی ہیں۔ لیکن جو محسوس نعمتیں انسان کو شب و روز حاصل ہیں، جنہیں وہ جانتا ہے اور محسوس کرتا ہے، کا تو کم سے وہی دیکھے تو وہی کتنی بے شمار سامنے آ جائیں گی۔ اس میں بتا دیا گیا کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ اب اس کے بعد مزید دوسری بات، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ یعنی جو پیدا کرتا ہے وہی اسی کی ملک ہوتی ہے، یعنی انسان کو پیدا کیا یہ تو اپنی جگہ پر، لیکن یہ جانور جنہیں آپ استعمال کرتے ہیں کون پیدا کرتا ہے؟ یہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ یہ سارا رزق جو انسان استعمال کرتا ہے، نباتات، یہ فصلیں اگانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ یہ بات کہ کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو، یعنی جو چیزیں انسان کو مل رہی ہیں، ایک تو خود انسان کا اپنا خالق اللہ، اور اس کے بعد پھر جتنی چیزیں انسان استعمال کر رہا ہے وہ رزق کے طور پر جو اسے مل رہی ہیں، ان سب کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ مضمون دو انداز سے سامنے آتا ہے۔ یہ مضمون ہمارے جس طرح یہاں پہلے دلیل دی اور تفصیل بیان کی اور بعد میں نتیجہ نکال دیا کہ اللہ کے سوا پر کوئی الہ نہیں ہے، یعنی جب سب نعمتیں اللہ کی ہیں، جب سارا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، رزق بھی وہی فراہم کر رہا ہے، الہ بھی وہی ہے، یعنی الہ بھی وہی ہے۔ اور پھر یہاں اس اعتبار سے بھی اس کو اگر اس مضمون کو دوسرے انداز سے دیکھیں، جو قرآن دوسرے انداز سے بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ پہلے وہ یہ بات کرتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی صفات بیان کرتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی صفات بیان کر رہا ہے اللہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، یعنی بتا رہا پھر یہ تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ الہ کون ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جائیں، اور جو یہ ساری صفات رکھتا ہے بس وہی الہ ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جس کے پاس یہ صفات ہے، جو یہ اختیار رکھتا ہے، جو اقتدار رکھتا ہے، جو یہ سارے کام تمہارے بناتا ہے، اسی کا نام تو یہی تو الہ ہو سکتا ہے۔ جو یہ کام ہی نہیں کرتا اسے الہ کہاں سے بنا رہا ہو؟ تو یہاں پر پھر بات آ جاتی ہے کہاں کہ الہ کی اس مقام اور اس الہ کے اس تصور کو انسان اپنے سامنے رکھے اور اس کی وسعت کو اپنے سامنے رکھے کہ اللہ کو الہ ماننے کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، یعنی وہی ہے جس کی عبادت ہوگی، جس کی اطاعت ہوگی، جس کی فرما برداری ہوگی، جسی کے حکم کی تعمیل ہوگی، وہی حاکم ہوگا، وہی فرما روا ہے، وہی کہ انسان کو نظام دینے والا ہے۔ یعنی تمام الہ کی تو تفصیل ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جائے گی کہ پھر آدمی اسی کی فرما برداری، اسی کی بندگی، زندگی کے ہر معاملے میں اسی کی اطاعت اور اسی کو مالک حقیقی سمجھتے ہوئے اسی کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اللہ کی صفت حاکمیت کو بھی اس کے اندر سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ پھر فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے؟ پھر جب تم اللہ کے بارے میں تمام چیزیں جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے، باتیں بتائی بھی جا رہی ہیں، پھر کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے دور رکھے ہوئے؟ ان کے لیے بات کیا تھی؟ ان کے لیے بات تو یہ تھی کہ اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں لاتے، یعنی شرک کر رہے تھے، اللہ کو واحد الہی تسلیم کر رہے تھے، اللہ کے حقوق دوسروں کو دے رہے تھے، اللہ کا اختیار لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ اور اب معاملہ یہ اس اعتبار سے یعنی اب بھی یہ کام کیا جاتا، لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ان کے بارے میں بات یہ کہ پھر وہ اللہ سے غافل ہے، پھر وہ ادھر ادھر بھٹکے پھر رہے ہیں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ قرآن یہ سب باتیں کے ہمارے سامنے ایک سوال رکھ دیتا ہے، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فقط کذبت رسل من قبلک، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔
یعنی یہ جو تمہاری انکار کر رہے ہیں، تمہاری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تمہیں رسول تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، تمہیں جھٹلاتے ہیں، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی نرالا معاملہ نہیں ہے۔ پچھلی قوموں کی تاریخ تمہارے سامنے، پچھلے انبیاء کے ساتھ لوگوں نے کیا معاملات کیے، یہ معاملہ اب بھی لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اپنی جگہ پر بات ہے کہ جب دعوت آتی ہے، جب رسول آتا ہے تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک اس پر ایمان لانے والے اور ایک اس کا انکار کرنے والے۔ یہ ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے۔ تو اب اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی یعنی دل شکستگی کی بات نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ یہ جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو اس کا معاملہ کیا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کے کچھ کہہ دینے سے تھوڑی کچھ ہو جاتا، کوئی کسی پر الزام لگا دے، الزام لگا دیا اب صاحب یہ تو ملزم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو جھوٹا کہہ دے بس اب یہ جھوٹا ہی ہو گیا، کوئی کسی کو مجنون کہہ دے تو اب لوگ بس یہ مجنون ہو گیا، یہ ساحر ہو گیا، تو کہنے سے تو کہتے تو یہی رہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا، ان کے سارے یہ منہ کے پھاگ جو ہیں ہوا میں تحلیل ہو گئے، اور اصل نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی توصیف اور آپ کا مقام دنیا کے اندر باقی رہا، سامنے آ گیا۔ یہ تو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو اللہ ہی سارے معاملات چلاتا ہے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی پر کوئی بھی الزام لگا دے اور کوئی بھی بات کہہ دے تو اس کے کہنے سے کوئی بات نہیں ہوتی، اصل تو اللہ ہی تعالیٰ ہے کہ جس کی تعریف باقی رکھنا چاہتا ہے اس کی تعریف باقی رہتی ہے، اور اس کے پاس آدمی اپنے عمل اور اپنے کہیے کہ قول کے مطابق ہی شمار کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس، پہلے بھی ایھا الناس تھا، پھر یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ بڑی آیت، بڑی بات اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں، اے انسانوں، تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے۔ پھر فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے تو یہ بات آخرت کے ترازو میں، پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو اللہ کے وعدے سے مراد کیا، آخرت کی بات، کہ اللہ جو کہتا ہے کہ آخرت کا وعدہ ہے، یعنی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ جب آخرت کا عقیدہ، آخرت کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جتنے جملہ چیزیں وہ سب سامنے آتی ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حشر کا میدان ہونا، حساب و کتاب کا ہونا، پھر حساب و کتاب کس بنیاد پر کیا جائے گا، پھر لوگوں کو جنت دوزخ کا فیصلہ کس بنیاد، ساری چیزیں اس کا مجموعے کا نام یہ سب اللہ نے وعدے جو بتائے کہ کل یہ ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کل یہ ہونے والا ہے، کل یہ سارے معاملات سامنے آنے والے، اللہ کا وعدہ ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ واقعتاً ایسے ہی سامنے آنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے، بالکل ہی سارے مناظر جو ہیں وہ تمہارے سامنے آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی منظر کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، انسانوں کی کسی کیفیت کو بیان کرتا ہے اور وہاں کے مکالمے بیان کر رہا ہوتا ہے، وہاں کی حالت جو ہے اس کی تصویر کھینچ رہا ہوتا ہے، یہ سارے مناظر یقیناً واقع ایسا ہی ہونے والا ہے۔ تو یہ بات بتا کے پھر کیا کہا، اب آدمی اس منظر کو کیوں بھول جاتا ہے، اس سے غافل کیوں ہو جاتا ہے، دنیا اسے اپنے اندر اتنا منہمک کر لیتی ہے، دنیا کے اندر وہ اس طرح سے دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ بات اسے بھول جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ، ان کا معاملہ تو یہی تھا کہ انہوں نے اس آخرت کا انکار ہی کر دیا، آخرت کا انکار ہی کر دیا۔ کچھ لوگ تو ایسے رہے اور کچھ لوگ ایسے رہے کہ جنہوں نے آخرت کا انکار تو نہیں کیا، یعنی جن لوگوں نے آخرت کا پر ایمان ہے، تو ایسے لوگ یعنی مسلم ان کے علاوہ بھی، جیسے آپ دیکھتے ہیں یہودیوں کا معاملہ کیا، یہودی آخرت کا انکار نہیں کرتے، اقرار کرتے، لیکن اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، ہم تو گئے نہیں، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، نحن احباء اللہ، نحن ابناء اللہ واحباء، ہم تو اللہ کے بیٹے اس کے چہیتے ہیں، یا اگر گئے بھی تو بس نکال لیے جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ان کی بات بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو، یعنی جنت کا تصور تو موجود ہے نا۔ جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں آغازی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی ہے، تو آخرت کا تصور ہے لیکن عقیدہ آخرت کا بگاڑ ہے، ایسا تصور ہے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، یعنی ہونا عقیدہ آخرت کا بگاڑ جب اس درجے میں آ جائے تو پھر کیا ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ جب اللہ کی صفت عدل کا آدمی انکار کر دے، اللہ کی صفت حاکمیت کا انکار کر دے آدمی، یا اللہ تعالیٰ کے جو کہیں کہ اختیار کا معاملہ ہے اسی کو دوسروں کو شریک کر دے، بانٹ دے، سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے تو ایسا عقیدہ آخرت کا بگاڑ، یہ دھوکہ ہو جاتا ہے۔
اور آدمی کہتا ہے کچھ بھی کرے، یعنی اس سے غفلت میں مبتلا ہوتا ہے. دنیا پرستی جو ہے وہ اسے ایسی باتیں سجھاتی ہے، اور آگے جو شیطان کی بات ہے وہ اسے ایسی تعبیرات سکھاتا ہے، تو اس کی طرف اس کی بات بعد میں. تو پہلی بات تو یہ کہ دنیا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اب یہ معاملہ جو ہے کہ دنیا میں آدمی اتنا منہمک ہوتا ہے، دنیا کا اتنا اسیر ہوتا ہے، دنیا کو اتنا اس کے اندر اس کو پسند کرتا ہے کہ کسی اور بات کو سننے اور سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. ایک مرحلہ تو یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالتی ہے. کیا بھائی یہی ہے، اب بھائی کس کے پاس اتنا ٹائم ہے سب سنے سب باتیں دیکھے اور کرے، بٹ ٹھیک ہے یہی سب کچھ چل رہا ہے، یہ سب کچھ یہی معاملات ہیں، یعنی اس سے آگے بڑھ کر سننے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک معاملہ تو یہی ہے. ظاہر سی بات ہے سننے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ حقیقت تو اپنی جگہ موجود رہے گی. کل جب وہ وقت آئے گا پھر کہے گا افسوس کیا غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے کسی کی بات نہیں سنی، میں نے ایک معاملہ نہیں دیکھا، میں نے اس میں سنجیدگی اختیار نہیں کی. تو کچھ لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے، چاہے وہ ایمان لائیں چاہے ایمان نہ لائیں. یعنی ایمان لانے کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے آخرت سے بالکل اس طرح سے غافل ہو جائے جیسے کہ ایمان نہ لانے والا ہوتا ہے. آپ کو یہ مناظر بھی نظر آئیں گے دنیا کے اندر کہ بعض لوگ ایسے دنیا بسر کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا نہیں ہے، یا مرنا ہے تو دوبارہ پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ آخرت کا سامنے نہیں آنا ہے. یہ کیفیت نظر آتی ہے. تو ان کا کہنا یا گویا کہیے کہ نظری طور پر مان لینا وہ ان کے عمل میں نظر نہیں آتا. ایک کیفیت یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی زندگی آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. فرصت، ابھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی کون سا جلدی ہے، ابھی کون سا مرے جاتے ہیں، اور ابھی کر لیں گے، آگے کریں، ابھی تو مستقبل ہے، ابھی تو دنیا ہے، ابھی تو یہ معیار زندگی کا دوڑ ہے، اور ابھی تو اپنا مستقبل بنانا ہے، اور ابھی یہ کرنا اور وہ کرنا اور وہ کرنا. پتہ چلا دنیا نے ایسا اپنے اندر مصروف رکھا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی کثرت حاصل، یعنی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں اپنے اندر اتنا مگن رکھا، یعنی وقت ختم ہو گیا، تم نے قبر جا دیکھی، تم نے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبر جا دیکھی، یعنی انسان کی زندگی ختم ہو گئی. تو یہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ دنیا کے کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. آدمی کہتا ہے اب فرصت ملتی ہے، اب دیکھتے ہیں اس کے بعد، اب اس کے بعد. یہ دھوکہ ہے انسان کا. یعنی تغرنکم الحیات الدنیا، کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھے ہی نہیں کہ دنیا ہے کیا چیز، بس اسی کے اندر ہی منہمک رہے. یہ کیفیت بن جاتی ہے. تیسری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ پھر انسان پر اس کا نفس اتنا حاوی آ جاتا ہے، دنیا کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر انسان جو ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، سوچ ہی نہیں پاتا. یعنی دنیا کی آسائشوں سے چاہیے، دنیا کی آرائشوں سے چاہیے، اس کے عیش انہیں چاہیے، یہ سب چیزیں انہیں چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر قیمت پہ چاہیے، چاہے اس کے لیے آخرت جاتی ہے تو جائے. یعنی یہ کیفیت، یہ بھی دنیا کا دھوکہ ہے. تو یہ کہ کوئی بھی صورت اس کی ہو، جہاں اس کا معاملہ ہے کہ جو ایمان ہی نہیں رکھتا، بابر بحش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، بس جو عیش کرنے دنیا میں کر لو، آگے کچھ نہیں ہے. یہ تصور ہو یا یہ ہو کہ بس ابھی اور ابھی اور ابھی، اور یہ دنیا ذرا ابھی اسے اور برت لیں، تھوڑا سا اور ہو جائے، تھوڑا سا اور ہو جائے، اور ابھی ختم ہو جائے. یہ تمام دھوکے ہیں جو انسان دنیا میں کھاتا ہے، اور دنیا انسان کو اتنا اپنے اندر منہمک کرتی ہے کہ اس کی اصل حیثیت کو بھول جاتا ہے. اس کی اصل حیثیت ہے کیا؟ مضمون بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور آئے گا کہ سر دنیا کی حیثیت کیا ہے. اس کو بار بار بیان کیا. اس حیثیت کو جب تک انسان نہیں جانے گا، اس کے ساتھ صحیح معاملہ کرنے میں کوتاہی کرے گا. یعنی اس دنیا کی حیثیت حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک عارضی قیام گاہ. اس کو بار بار کہا ہے، یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں انسان حالت آزمائش میں، حالت امتحان میں، یہ اس کے کسب کی، عمل کی جگہ ہے. اور کسب کس کے لیے کر رہا ہے؟ دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے کر رہا ہے. کسب جو ہے، عمل جو ہے اس کا، وہ کس کے لیے ہو رہا ہے اور کس کی خاطر کے؟ آخرت کے تناظر میں کام کرتا ہے. یعنی روٹی وہ بھی کما رہا ہے، روٹی دنیا کا بندہ بھی کما رہا ہے، اللہ کا بندہ بھی کما رہا ہے. یعنی دنیا کے بندے سے مراد کیا؟ وہ جسے کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الدینار، عبد الدرہم، یعنی یہ جو عبد الدنیا، یعنی دنیا کا بندہ، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، یعنی جو کہا ہے اس طرح سے کہ اس نے اپنے آپ کو اسی کے اندر مست رکھا ہے. تو کما وہ بھی رہا ہے، کما یہ بھی رہا ہے، لیکن یہ اس عمل کو آخرت کے تناظر میں کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہا ہے. یعنی اس کو، اور وہ اس کو آخرت کو نظر انداز کر کے آخرت میں بربادی کا سامان کر رہا ہے. ہاں تو سبھی لوگ یہی پر کر رہے ہیں. تو دنیا کی حقیقت کا سمجھنا کہ دنیا کیا ہے، ایک عارضی جگہ ہے، یہ بالکل ختم ہو جانے والی، فانی. یعنی اس کی مذمت کے حوالے سے دیکھیں، مذمت بھی اس کی کتنی قرآن و سنت میں ملتی ہے کہ جس کے لیے آدمی اپنی آخرت کو قربان نہیں کر سکتا. اگر اس کی حقیقت کو سمجھ لے گا، جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو مزین ہوتی ہیں، جو پسندیدہ ہوتی ہیں، جن کے اندر انسان کے لیے کشش موجود ہوتی ہے. اگر وہ دیکھتا ہے ان کی قیمت کیا دینی پڑ رہی ہے،
ان کی قیمت کیا؟ کہتا ہے اس قیمت پر بہت مہنگی ہے، یہ نہیں چاہیے۔ تو اس معاملے میں اس اعتبار سے، اس حوالے سے دنیا کی کیفیت جو ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں تو کیفیت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ دنیا نے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ انہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا ہی ان کا مطمع نظر بن گئی ہے، دنیا ہی ان کے لیے حرف آخر بن گئی ہے، لہٰذا آخرت اجل ہو گئی، آخرت جو ہے سامنے نہیں ہے، آخرت کا تصور۔ یا پھر اب اس معاملے میں کیا ہوتا ہے، جب آدمی دنیا کو بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہے پھر کیا آتا ہے، وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ بڑا دھوکے باز جو ہے یہ بھی اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے۔ شیطان وہ بھی موجود ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ اسی طرح آتا ہے جیسا کہ اس پر حملہ کرنے کا طریقہ راستہ ہے۔ وہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے پاس الگ حربہ ہے۔ اس معاملے میں جیسے کہ کسی کو تو اس نے کہہ دیا کوئی ہے ہی نہیں، آگے کچھ بھی نہیں ہے، آپ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، مزے کرو، عیش کا، آخرت کا انکار ہی کرا دیا، یا یہ کہ اللہ ہی کا انکار کرا دیا کہ اللہ بھی کوئی ہے، یعنی جس کی باز پر اس کا معاملہ ہدایات اس کی طرف سے آ رہی ہیں، اس کا معاملہ یعنی اسی کا انکار کر دیا کہ ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کو اس غلط فہمی مبتلا کر دیا کہ بس اللہ نے بنا دیا، پیدا کر، ٹھیک اللہ نے کیا، اب اللہ کا معاملہ اب تمہارا حوالے کر دی، دنیا مرضی جیسے دن چاہے کرو۔ کسی کو اس غلط فہمی مبتلا کر دیا، دنیا میں، دنیا کے تناظر، دنیا بھی کام کر رہا ہے نا، اس دنیا میں اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، اس نے تو تمہیں سمجھ دے دی، عقل دے دی، شعور دے دیا، اب جو تمہارا دل چاہے کرو، بس ٹھیک ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھ لو، باقی جو بھائی کاروبار تو کاروبار کے طریقے سے ہوگا، فلاں چیز تو فلاں طریقے سے ہوگی، فلاں چیز تو فلاں۔ تو یہ جو کیفیات اور صورتحال بنائی ہے اس نے، تو یہ انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے، بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ انسان کے اندر سے بت کھڑے کر دیتا ہے، انسان کے اندر سے بت کھڑے کر دیتا ہے۔ کبھی اس کا نفس جو ہے وہ ایک بڑا بت بن کر سامنے آتا ہے، نفس پرستی کرنے لگتا ہے، یعنی وہی اس کا الہ بن جاتا ہے، اور اس شیطان سے اپنی مرضی سے جیو، اپنی مرضی کے مطابق، تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کبھی آباء و اجداد کی پرستش یعنی ان کی پیروی جو ہے اس کو بت بنائے کھڑا کر دیتا ہے، کبھی رسوم و رواج کے ساتھ ساتھ پھر یہ اس کے جو جنہیں لیڈر بنا لیا، جنہیں حاکم بنا لیا، اب ان کے جو ہے کہیے کہ پیری انہی کو بت بنا کر کے انہی کی بات صحیح غلط سب ماننی، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اختیار، کہتے ہیں نا بھائی جسے اللہ نے اختیار دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے نا، آپ نے تھوڑی دیا ہے، اب اس کی بات تو ماننی چاہیے۔ یعنی ایسی ایسی تعویلیں کر کے اور جہالت کے اندر انسان کو مبتلا کر دینا، تو یہ جو شیطان کا معاملہ ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جو ان سب باتوں سے بھی نہ قابو میں آئے، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا نکتہ نواز ہے، اور بس کسی بھی نکتے پر بخ دے گا، اور فلاں حکایت اور فلاں چیز جو ہے، آپ دیکھو زندگی تو مزے جیسے گزارو، لیکن بس یہ تھوڑا سا معاملہ اس طرح، تھوڑا سا معاملہ اس طرح، تو غرض یہ کہ انسان کو وہ اس راستے پر لے کر جاتا ہے جو اس کی تباہی و بربادی کا راستہ ہے، اور دھوکہ دے کر ہی کام کرتا ہے، دھوکہ دے کر کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، در حقیقت ان الشیطان لکم عدوا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں، دوستیوں میں شامل ہو جائیں۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ شیطان اللہ کے پاس سے جو عزم لے کر اٹھا، جو مہلت مانگ کر اٹھا، اور جو اس کا منصوبہ تھا اس نے وہاں پر سامنے رکھا، اور اللہ نے ہمارے سامنے اسے رکھ دیا، تشت اسبام کر دیا، بالکل سامنے واضح کہ شیطان کیا کہہ کے اٹھا ہے، اپنے ساتھ ان سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، یعنی کہ آگے انہیں گمراہ کروں گا، گمراہ جیسے میں گمراہ ہو گیا تو انہیں بھی گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے بتا دیا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ سارے گمراہ تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔ وہ انسانیت کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ جو عمل انسان کا ہے اس کے مطابق نتیجے کا اعلان بھی دنیا ہی میں کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ
ماں کے نتیجہ نکلے گا؟ دنیا میں اعلان کر دیا، دنیا میں اللہ نے فیصلے سنا دیے کیا؟ ان الذین کفروا، ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کریں گے لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے، اور پھر وعملوا الصالحات، صرف ایمان کے ساتھ اکتفا نہیں کہ بلکہ کیا کہا؟ ایمان اور عمل صالح، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، اجر کبیر ہے، بڑا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے۔ اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، جو نیک عمل انہوں نے کیے ہوں گے اس کے برابر ہی اجر نہیں دے گا، بلکہ اس سے بہت زیادہ اجر کبیر جو ہے، بہت زیادہ اجر جو ہے انہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس اعتبار سے انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس راستے پر جاتا ہے، دنیا پرستی میں پھنس کر شیطان کے گویا کہیے کہ جال میں پھنس جاتا ہے، یا شیطان سے ہوشیار رہ کر اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کو برتتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے اجر کبیر ملے۔ اللہ تعالیٰ بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق